اب جامی صاحب یہ جو ایک بات ہے کہ وہاں پر اس وقت چونکہ ظاہر ہے ولادت کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں سے تانے شروع ہو گئے تھے کہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار کا جو سلسلہ منقطع ہو چکا۔ قدرت نے جواب دیا امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیں کہ جواب بھی کیسا جواب دیا کہ پھر اس جواب نے دنیا کو علمی اعتبار سے بھی لاجواب کر دیا۔ جی کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اسی تسلسل میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عمر کا کافی حصہ گزرنے کے بعد زمین پر تشریف لائے، تو یہ جو عرصہ گزرا اس میں کافی لوگوں کے ہاں یہ بحثیں چل پڑیں کہ لگتا یہ ہے کہ اہل بیت کرام کا وہ جو ایک سلسلہ ہے، جو ایک سنہری اور سلسلۃ الذہب جس کو کہنا چاہیے، وہ کہیں منقطع ہو رہا ہے۔ جی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شکل میں وہ حسن پارا اور وہ حقیقی وارث عطا فرمایا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اس میں جو سب سے خوبصورت سمجھنے والی بات ہے، تاثر کے طور پر آپ نے ایک وہب کی بنیاد پر اور سب سے اکمل اور اعلیٰ نسب کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی سیرت و کردار کی بنیاد پر جو ٹائٹل لیے ان میں کتنا کمال حسن ہے۔ اللہ اللہ۔ پہلا ٹائٹل آپ کو دیا گیا الجواد، سبحان اللہ، سخی ہونا۔ اللہ۔ اور یہ تصوف کے اندر بات طے ہے کہ جس بندے کو جتنی معرفت الہی زیادہ ہوگی، الخلق عیال اللہ اس پر واضح ہو جائے۔ اللہ، یعنی جواد بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت عطا ہی کر رہا کرنے والا، ہوتا ہے۔ پوری مخلوق سے محبت کرنا، یہ ان پر الخلق عیال اللہ کے تناظر میں طے کر دیا جاتا ہے۔ کیا حسین نقطہ ہے، کیا حسین۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت کے ہاں یہ جو آپ نے سخاوت کا اور خفیہ طور پر کفالت کا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کا، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا، یہ جو ایک سیرت و کردار ملتا ہے، آپ کی شخصیت میں بھی اس کا جوبن موجود تھا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے آپ کو لقب دیا گیا جواد۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ کو جس نام سے شہرت ملی، ویسے تو آپ کا نام محمد تھا، اب اس نام کی مناسبت بھی دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت میں محمد کے لفظ کی تکرار بھی آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تقی کا لفظ اور بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ نسب کی بنیاد پر وہ سارے فیوزات، وہ جذبہ عبادت، روحانیت و علوم آپ کو مل گئے تھے، لیکن آپ کا ذاتی کسب بھی بڑا تھا۔ جی۔ تو اس وجہ سے آپ کو تقی کہا گیا۔ اور آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لیں، تقوی کے ساتھ جتنے بھی فیوزات وابستہ ہیں اور نسب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ آپ کے ہاں ایک کمال کے ساتھ ایسے جلوہ کرتے سبحان اللہ کہ آپ کا نام تقوی کا استعارہ ہی پڑ گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہم جس کو ولایت کہتے ہیں یا جس کو فیض ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، اگر اس کو ایک ٹائٹل میں سمو دیں، یہ کمال تقوی کے مظاہر ہیں۔ اللہ اللہ۔